بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى صفا 22 اللہ مالک کی توفیق سے اس بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا کہ خیر کا حکم دینے، بدی سے روکنے، دین کی دعوت کے فضائل کیا ہے۔ اس بارے میں گفتگو اللہ مالک کی توفیق سے 23 اقسام میں کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں مخلوق میں سب سے بلند و بالا حضرات انبیاء اور حضرات رسل علیہم الصلاۃ والسلام۔ دین کی دعوت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اگر اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہو تو وہ بات بہت کافی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے بہترین لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ جو ذمہ داری سب سے بڑے لوگوں کی ہو وہ ذمہ داری سب سے بڑی ہو۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ قرآن و سنت میں بہت سی باتیں ہیں۔ انہی باتوں میں سے چند دلائل اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے اپنے محدود وقت میں سنتے۔ پہلی دلیل سورہ النحل 14واں پارہ آیت کریمہ 36۔ اللہ مالک نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ 7ویں سطر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً اور اللہ پاک جب 2 دفعہ یقیناً فرمائیں تو بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ قسم نہ بھی کھائیں، 2 دفعہ نہیں 1 دفعہ بھی یقیناً نہ فرمائیں، ان کی بات یقینی ہے۔ اور یقیناً یا بالفاظ دیگر قسم ہے رب العالمین فرمائے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کاروبار کے لیے، فیکٹریاں بنانے کے لیے، اور یہ کام شریعت کی چھتری کے نیچے 100% جائز ہے، بلکہ بہت بڑا اجر و ثواب۔ لیکن اللہ نے اپنے برگزیدہ چنے ہوئے لوگوں کو اس سے بلند مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور ان کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ حضرات رسل علیہم السلام، ان کی ذمہ داریوں کا یہ ایک سطر میں خلاصہ ہے۔ اللہ کی عبادت کا حکم دینا اور غیر اللہ کی عبادت سے روکنا، تو یہ دعوت ہے یا کیا؟ تو جو مقصد حضرات انبیاء کی، حضرات رسل کی بعثت کا تھا، وہ مقصد کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو اللہ نصیب کرے کہ وہ آواز دے جو حضرات رسل دینے کے لیے آئے، تو اس کی شان اللہ ہی جانے کتنی بلند و بالا ہو۔ اللہ ہم ناکاروں کو، ہماری نسلوں کو ان میں شامل فرمائے۔ علامہ زمخشری اس آیت کی
تفسیر میں لکھتے ہیں ہر ایک امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمایا جو انہیں خیر کا حکم دیتا اور شر سے بچنے کی تلقین کرتا. اور خیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی عبادت کرنا ہے، اور شر طاغوت کی اطاعت کرنا ہے. تو طاغوت غیر اللہ کی تابعداری، جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں ہو، اس سے روکنے کے لیے اور اللہ کی تابعداری کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے رسول مبعوث کیا گیا. دوسری دلیل وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر آیت کریمہ 24. اور کوئی امت ایسی نہیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، اور اگر اس کے بعد الا ہو تو پھر معنی ہوتا ہے نہیں، نفی کا معنی. اور نہیں کوئی امت مگر اس میں ڈرانے والا گزرا. اور وہ ڈرانے والا کون تھا؟ اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول، یا اللہ کا نبی اور رسول. تو جب ڈرانا انبیاء اور رسل ان کا کام ہے، تو ڈرانا اللہ کے عذاب سے کتنی بڑی بات ہے. آیت کریمہ اسی حوالے سے نمبر 3 سورہ النساء آیت شریفہ نمبر 165. اللہ مالک نے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، رسول بشارت دینے والی اور ڈرانے والی. بشارت کاہے کی؟ خیر کے کام کرو، اللہ کی طرف سے دنیا و آخرت میں یہ کچھ ملے گا. ومنذرین، اور ڈرانے والے برے کاموں سے بچ جاؤ، وگرنہ تم پر دنیا میں یہ عذاب آئیں گے، آخرت میں یہ عذاب آئیں گے. اور یہ سب کچھ دعوت ہے یا کچھ اور؟ بشارت دینا دعوت، ڈرانا دعوت. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ اللہ کے لیے اور رسولوں کے بعد حجت باقی نہ رہ جائے. اللہ پاک مالک ہیں، جو چاہیں سو کریں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ کسی کی بات ان کے ذمہ نہ رہے. روز قیامت کو یوں نہ کہہ پائے کہ ہمیں تو کسی نے بتلایا ہی نہیں. اللہ نے تسلسل کے ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے یہ سلسلہ رکا، اور یہ ذمہ داری آپ کی امت کی ٹھہری. ہر شخص امت اسلام میں سے اپنی استطاعت کے بقدر، اپنے علم کے بقدر اس کا پابند ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، سبحان اللہ. اور اللہ تعالی ہمیشہ سے، لا الہ الا اللہ، یہ اتنا بڑا کام کہ تسلسل سے انبیاء اور رسولوں کا بشارت دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے مبعوث فرمانا بہت بڑا کام. لیکن کس نے کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اس اللہ نے کیا ہے جو ہمیشہ سے سب پر غالب ہیں. حکیمہ، اور ان کا ہر کام نہایت حکمت والا ہے. حکیمہ، نہایت حکمت والا. آج کے سبق کی آخری دلیل سورہ الانعام آیت مبارکہ 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
اور نہیں بھیجتے ہم رسول مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. لا الہ الا اللہ. اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ نے کس لیے بھیجی؟ آج کوئی دین کی دعوت کی طرف آنا چاہے، کہتے ہیں یہ ملوانہ بن گیا. ہم 200 سال کم و بیش جو غلامی میں رہے ہیں، انہوں نے ہماری کیا کہتے ہیں چوہدری صاحب برین واشنگ کر دی. بلندی کی باتوں کو اپنی میڈیا سے اور تعلیم سے اور ماحول سے ایسا کر دیا جو بلندی کی باتیں تھیں وہ ہمارے ہاں گالی بن گئی. گالی ہے نا، اب مولوی ہے، اپنے خیال میں بہت بڑی گالی دیتے ہیں. اور اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو کسی بھیجا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. اور بشارت اور ڈرانا دونوں کا مجموعہ، اس سے کیا بنتا ہے؟ دعوت بنتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسی کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اس کام کے لانے کی طرف توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، دین کی دعوت دینا دین کے بچانے کے لیے ایک بہترین تدبیر ہے. جو چاہتا ہے اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے. بات ہے کہہ دیتے ہیں، اللہ کرے نصیب بھی ہو جائے. فرم جی، جو چاہتا ہے کہ دین اس کی نسل میں باقی رہے، وہ اولاد کو یہ تلقین نہ کرے صرف کہ نماز پڑھو. پھر صاحب غور کرو بیٹا، یہ تلقین نہ کرے نماز پڑھو. اپنی بیٹیوں کو صرف یہ نہ کہے پردہ کرو، نہ کیا کہے؟ بیٹیوں دوسروں کو بھی نماز کا حکم دینا، خود بھی نماز پڑھو، دوسروں کو بھی نماز کا حکم دینا. بیٹی جہاں جا رہی ہو خود بھی پردہ کرنا، دوسروں کو بھی پردے کا حکم دینا. سورہ لقمان گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے. لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک آیت کریمہ میں ایک بات کا حکم دیا اور 3 باتیں دوسروں کے متعلق. اے میرے چھوٹے سے بیٹے، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اس بارے میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنا. 4 باتیں، 4 میں سے ایک بات اپنے اور 3 باتیں میری معمولی سمجھ میں دین پر اولاد کو چلانے کے لیے ایک بہترین تدبیر مستر صاحب کہ ان کو اس بات پہ لایا جائے، بیٹیوں بیٹوں گھر والوں دوسروں کو خیر کی بات کہنی ہے. اس کی وجہ سے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ضمیر زندہ رہیں گے. اللہ مجھے آپ کو دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص اپنی رضا کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.